جیسے ایک جانور کی ماں کے اندر بھی وہ ممتا رکھی ہے کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کو تحفظ فراہم کر رہی ہوتی ہے۔ اللہ نے ان جانوروں کو بھی بتایا ہے کہ انہوں نے اپنا رزق تلاش کیسے کرنا ہے۔ اس حوالے سے اگر دیکھا جائے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ان کی ایک حدیث ہے جسے توحید مفضل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ در حقیقت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک شاگرد تھا جس کا نام مفضل جعفی ہے، کوفہ کا رہنے والا تھا، اور امام علیہ السلام نے اپنے شاگرد کی خاص طور پہ تعریف فرمائی۔ جب مفضل ایک دفعہ امام کے پاس آیا، اس نے ایک تحریہ کی، یعنی جسے آپ آج کے زمانے میں کہہ دیں کہ ایتھیسٹ تھا، اس کی کچھ باتیں اس نے سنی تو وہ غصہ کر گیا، یعنی مفضل امام کا شاگرد۔ اس نے آ کے امام سے بات کی کہ مولا وہ جو ابن ابی العوجہ ہے وہ خدا کے بارے میں ایسے ایسے گستاخانہ باتیں کر رہا تھا۔ تو پھر امام علیہ السلام نے ایک طولانی اسے خدا کی ذات کو منوانے کے لیے، اس پہ یقین رکھنے کے لیے، عقیدہ بنانے کے لیے کچھ گفتگو ارشاد فرمائی جو توحید مفضل کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اب اس کا اردو ترجمہ بھی ہے، خاص طور پہ جو نوجوان ہیں میں کہوں گا وہ توحید مفضل جو امام کی حدیث ہے اس کا مطالعہ ضرور کریں۔ اب اس میں امام نے جو ایک مفضل کو بات کی کہ اگر تم خدا کو پہچاننا چاہتے ہو وہ کیسی ذات ہے، اس نے کیسے اپنی مخلوقات کو وجود عطا فرمایا ہے، آپ نے کہا مفضل کیا تم مچھلی کی خلقت میں غور نہیں کرتے کہ اللہ نے یہ کیسی مخلوق پیدا فرمائی ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ مفضل اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مخلوق کے لیے جو بھی اعضاء ضروری تھے وہ اسے عطا کیے ہیں۔ امام نے کہا اللہ نے مچھلی کو پیر عطا نہیں کیے اس لیے کہ اس نے زمین پر چلنا نہیں تھا، بلکہ اس نے دریاؤں اور سمندروں میں تیرنا تھا، اس لیے اللہ نے اسے پیر عطا نہیں کیے بلکہ جو اس کے لیے اعضاء ضروری تھے وہ اسے عطا فرمائے۔ امام نے کہا سانس لینے کے لیے ہمیں پھیپھڑوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے کہ جب پھیپھڑوں کے ذریعے سانس جائے گا تو پھر ایک جو جاندار ہے وہ زندگی گزار سکتا ہے۔ امام نے کہا لیکن چونکہ اس نے پانی میں زندگی گزارنی ہے، اگر وہ پھیپھڑوں کے ذریعے سانس لیتی تو پانی جب اس کے وجود کے اندر جاتا تو اسے زندگی عطا کرنے کا نہیں بلکہ مرنے کا سبب بن جاتا۔ اس لیے اللہ نے اسے پھیپھڑے عطا نہیں کیے بلکہ اللہ نے اس کے دہانے سے لے کے اس کے کان تک مختلف سوراخ رکھے ہیں جنہیں ہم گل پڑے کہتے ہیں، کہ وہ اس کے ذریعے منہ میں پانی لے کے جاتی ہے اور کانوں کے راستے اپنے پانی کو خارج کر دیتی ہے، یہی اس کے سانس لینے اور جینے کا سبب بنتا ہے۔ اب پھر امام علیہ السلام نے فرمایا مفضل تم ان لوگوں کو بتاؤ کہ اگر وہ اللہ کی چھوٹی سی مخلوق میں بھی غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کو زندگی گزارنے کا جو طریقہ اور سلیقہ سکھایا ہے، وہ اپنی غذا کیسے تلاش کرتی ہے یا وہ کسی بھی شکاری سے بچنے کے لیے کیا کچھ کرتی ہے۔ امام نے کہا مچھلی اپنی آنکھوں یا نظر پہ بھروسہ نہیں کرتی بلکہ وہ اپنی قوت شامہ یعنی سونگھنے کی حس پر بھروسہ کرتی ہے۔ اور پھر امام نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ مچھلی نے پانی میں زندگی گزارنی ہے، ضروری نہیں کہ ہر پانی صاف ہو شفاف ہو اور وہ اپنی نظروں کے بلبوتے پر اپنی غذا کو تلاش کر سکے یا اپنے سفر کو جاری رکھ سکے۔ کتنا ایسا پانی ہوتا ہے جو مٹی کی وجہ سے گدلا ہو جاتا ہے، غیر شفاف ہوتا ہے، اگر وہ صرف اپنے نگاہوں پر بھروسہ کرتی وہ اپنے شکار کو تلاش نہیں کر سکتی تھی، اپنا راستہ نہیں بنا سکتی تھی، لہٰذا اللہ نے اسے اتنی سونگھنے کی حس عطا کر دی ہے کہ وہ دور سے اپنی غذا کو سونگھ لیتی ہے اور اس کی طرف سفر کرتی رہتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو بڑی بڑی بھی مچھلیاں ہیں سمندروں میں جیسے ڈالفن ہو یا شارک ہو تو وہ بھی اپنے شکار کو تلاش کرنے کے لیے اگر ہزاروں میل کا بھی سفر طے کر رہی ہوتی ہیں تو سائنسدان یہ کہتے ہیں وہ خالصتاً اپنی بو اور سونگھنے کی حس پر ان سینسز کی وجہ سے اس طرف وہ سفر کر رہی ہوتی ہیں۔
اور یہاں تک کہ اللہ نے ان کے اندر کیسے حواس رکھے ہیں، وہ ذات کیسی عالم اور قادر ہوگی کہ مچھلیوں کو پتہ ہے کس موسم میں کس علاقے میں پرندے اپنے چھوٹے بچوں کو جب اڑنا سکھا رہے ہوتے ہیں تو وہ کس سمندر کی جگہ پر اڑتے ہوئے سمندر میں گرتے ہیں اور پھر ان بڑی مچھلیوں کی غذا بنتی ہے۔ تو یہ ہزاروں میل کا سفر طے کر کے اس جگہ تک پہنچتی ہیں تاکہ اپنے غذا کو حاصل کر سکیں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جو انسان اللہ کی ذات کو پہچاننا چاہے اس کے لیے اللہ نے کتنی ایسی نشانیاں رکھی ہیں کہ اگر انسان ان میں غور و فکر کرے تو انسان اپنی فکر میں ترقی کے مدارج طے کر کے خدا کی ذات پر یقین رکھ سکتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں اپنی ذات کی معرفت نصیب فرمائے اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اپنے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے اور ہم ان کے بلندی درجات کے لیے برندہ صلوات پڑھیے۔ اور پھر جو آج کے خطبے میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ اسلام کا ایک اصول ہے کہ ہم کسی بھی انسان کو غلام نہیں بنا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو آزاد پیدا کیا ہے۔ اللہ نے کسی بندے کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ کسی بھی شخص کو اپنی غلامی میں طلاق دے۔ اگرچہ 2001 میں اقوام متحدہ میں یہ قرارداد پیش ہوئی تھی کہ یہ جو غلام بنائے جاتے ہیں اس کے خلاف قرارداد پیش ہونی چاہیے کہ ایک آزاد بندے کو غلام بنانے کی ممانعت ہونی چاہیے۔ یعنی 2001 نومبر میں اقوام متحدہ نے یہ قانون سازی کی۔ لیکن اب جب ہم اسلام کو دیکھتے ہیں تو اسلام نے واضح طور پہ کہا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یہاں پہ اللہ نے جو مخاطب کیا ہے وہ انتہائی خوبصورت تعبیر ہے۔ کوئی نہیں کہا اے مسلمانوں یا اے مومنوں، اللہ نے کہا یا ایھا الناس، اے انسانوں میں تم سے خطاب کر رہا ہوں۔ وہ اللہ کو مانتا ہے نہیں مانتا، مسلمان ہے غیر مسلم ہے، جو بھی انسان ہے اللہ نے اسے متوجہ کیا ہے اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثىٰ، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ اب وہ کوئی بھی ہو، اس کی شناخت کچھ بھی ہو، لیکن جو اس کی ابتدا ہے جناب آدم علیہ السلام اور جناب حوا سلام اللہ علیہا ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، چونکہ عرب کے معاشرے میں ذات پات بہت زیادہ تھا، جیسے ہندوستان میں ذات پات کا بہت زیادہ تصور تھا، اور پھر خاص طور پہ عرب اپنے آپ کو یہ سمجھتے تھے کہ ہم سے افضل کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح آج بھی یہودیوں میں یہ عقیدہ ہے کہ ساری کائنات میں جو سب سے برتر مخلوق ہے وہ ہم یہودی ہیں۔ تو اللہ نے سارے نظام کی نفی کرنے کے لیے کہا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، ہم نے تمہیں قوموں میں، قبیلوں میں، ذات پات میں تقسیم اس لیے نہیں کیا کہ تم معاشرے میں فخر کرو، بلکہ اس لیے یہ نظام بنایا لِتَعَارَفُوا، تم ایک دوسرے کو اپنی شناخت کروا سکو۔ کہ اگر 5 ارب انسان بستے ہیں تو ایک شخص دوسرے کو اپنی پہچان کیسے کروائے گا؟ جیسے آج وہ اپنا ملک بتاتا ہے، اپنا صوبہ بتاتا ہے، اور پھر بتاتا ہے کہ اس صوبے کے اندر فلاں قوم بستی ہے، فلاں قبیلہ بستا ہے، اس سے میرا تعلق ہے۔ اللہ نے بھی وہی کہا لِتَعَارَفُوا، یہ صرف اور صرف تمہارے تعارف کروانے کے لیے ہے۔ تو پھر عزت کا معیار کیا ہے؟ قوم ہے، قبیلہ ہے، جس ملک سے میری وابستگی ہے، اللہ نے کہا نہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم میں جتنا زیادہ متقی ہے، خوف خدا رکھتا ہے، پرہیزگار ہے، وہ اللہ کی نگاہ میں اتنا زیادہ صاحب عزت ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب سارے ایک ماں اور باپ سے پیدا ہوئے جناب آدم اور حوا سے، تو کسی کو یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ کسی انسان کو اپنی غلامی میں لے لے۔ اقوام متحدہ کو تو یہ ضرورت اس لیے پیش آئی کہ جب سوویت یونین مختلف حصوں میں تقسیم ہو گیا تو ان ریاستوں کے جو غریب لوگ تھے عورتوں کو باقاعدہ غلام اور کنیز بنا کر مشرقی یورپ میں لے جایا گیا، امریکہ لے جایا گیا، اور آج بھی کتنے ایسے ممالک ہیں جو غریب ملک ہے، وہاں سے خدمت کے لیے عرب ممالک میں بھی عورتیں جاتے ہیں اور انہیں خرید لیتے ہیں، اور ایسے سمجھا جاتا ہے کہ ساری زندگی ہماری غلامی میں رہے گی۔ یعنی جدید نظام میں غلامی کا ایک نیا نظام
اسلام آ گیا. اور اسی طرح کتنے ایشیا کے غریب ممالک ہیں کہ جہاں سے مختلف بڑے ممالک میں، عرب ممالک بھی ہیں، اس میں یورپ کے ممالک بھی ہیں، باقاعدہ انسانوں کی سمگلنگ ہوتی ہے اور ان کو وہاں غلام بنا کے رکھا جاتا ہے. لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے واضح طور پر ایک آزاد شخص کی غلامی کی نفی کر دی، اور اس غلامی کے نظام کو ختم کرنے کے لیے اسلام نے پورا زور لگایا. اب دیکھیے وہاں پر غلامی کا جو معاشرہ تھا، تین جو ممکنہ اصول تھے، قانون تھے. یا تو اسلام آتا فوراً کہہ دیتا کہ ہر غلام آزاد ہو گیا ہے، تو اس طرح امکان یہ تھا کہ لوگ کفر کی طرف، شرک کی طرف پلٹ جاتے. یا دوسرا یہ تھا اسلام کہہ دیتے کہ جتنے بھی غلام ہیں انہیں ختم کر دیا جائے، یہ تو بے گناہوں کا خون گرانے کے مترادف تھا. اور تیسرا یہ تھا کہ ایسے شخص جو معاشرے میں غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں ان کو آزاد کیا جائے، ان کی تربیت کی جائے اور ان کو معاشرے کا اچھا شہری بنایا جائے. اور اسلام نے یہ تیسرا اصول اپنایا. کتنے ایسے مسائل ہیں اسلام میں کہ اگر آپ کفارہ دینا چاہتے ہیں تو اسلام نے کہا ایک غلام کو آزاد کر دو، تمہارا وہ کفارہ ادا ہو جائے گا. اور یہی وجہ ہے کہ صرف قانون سازی نہیں، جب تک انسان کا عقیدہ نہ ہو، ایمان نہ ہو، تب تک انسان اس قانون پہ عمل نہیں کرتا. اور اسلام نے انسان کو، جو مسلمان ہے، صاحب ایمان ہے، اس کے دل میں یہ قانون ڈال دیا ہے کہ اگر تم معاشرے میں ایک مومن کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو تمہارے کتنے ایسے گناہ ہیں جن کا کفارہ یہ ہے کہ جنہیں معاشرے میں غلام بنایا گیا ہے ان کو تم آزاد کر دو، تو گویا تم نے اس گناہ کا کفارہ ادا کر دیا. جیسے زہار کا کفارہ بھی غلام آزاد کرنا ہے، اسی طرح اگر کوئی انسان جان بوجھ کے روزہ توڑ دیتا ہے، اس کے جہاں مختلف کفارے بیان کیے گئے فقہ میں، وہاں پر غلام آزاد کرنا بھی ہے. اسی طرح الہ کا کفارہ بھی غلام آزاد کرنا ہے. یعنی کتنے ایسے مسائل تھے اسلام ایک مسلمان کے ذہن میں ڈال رہا تھا کہ معاشرے میں کوئی بھی غلام نظر نہیں آنا چاہیے. اور پھر اللہ نے کسی کو اختیار نہیں دیا کہ جسے میں نے آزاد پیدا کیا ہے، کوئی اللہ کا بندہ کسی کو اپنا بندہ کیسے بنا سکتا ہے؟ اس لیے کہ تم خود کسی کے بندے ہو. جو خود کسی کا بندہ ہے وہ کسی اور کو چند پیسوں کے بعد اپنا بندہ نہیں بنا سکتا. اور یہی وجہ ہے کہ اسلام نے ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینے کے لیے کہ جہاں پر حریت اور آزادی کی فضا میسر ہو، وہاں پہ غلامی کو بالکل ختم کر دیا. اور خاص طور پر جیسے حضرت امام علی زین العابدین علیہ السلام کی سیرت میں ملتا ہے، ورنہ ہمارے تمام ائمہ ہی جو ہیں وہ غلاموں کو آزاد کرتے تھے. لیکن چوتھے امام کی سیرت میں یہ نقطہ میں نے خاص طور پہ کتابوں میں پڑھا ہے کہ امام علیہ السلام یہ جو مکتب اہل بیت کی تعلیمات کو دنیا میں پھیلانے کے لیے واقعہ کربلا کے بعد ایک اسٹریٹجی تھی امام کی. امام کیا کرتے؟ امام غلاموں کو خریدتے تھے. غلام کو خریدنے کے بعد پھر امام علیہ السلام اس کی تربیت فرماتے تھے. جب وہ علوم اہل بیت کا عالم ہو جاتے تھے پھر امام اسے آزاد کر دیتے تھے اور کہتے تھے جاؤ جہاں جی چاہے اس معاشرے میں رہ کے علوم اہل بیت کی تبلیغ کرو. اور روایت میں جملہ بھی ہے کہ امام علیہ السلام کا ایک غلام حج میں گیا اور جس قافلے میں وہ جا رہا تھا ایک شخص راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی شخص اس کے پاس آتا ہے اسے کہتا ہے تم میرے لیے دعا کرو، تو امام علیہ السلام اس کے لیے وہ شخص اس کے لیے دعا فرماتا ہے اور اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے. اور راوی کہتا ہے کہ میں نے سفر میں کتنے مقامات پہ دیکھا کہ جہاں پر بھی وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اس کی دعا فوراً مستجاب ہوتی ہے. تو میں نے دیکھا کہ یہ شخص مستجاب ہوتا ہوا ہے کہ جب بھی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے اس کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے. اس نے پوچھا قافلے والوں سے یہ شخص ہے کون؟ اس نے کہا مدینے کا رہنے والا ہے. کہا مدینے میں کہاں رہتا ہے؟ اس نے کہا یہ امام علی ابن الحسین علیہ السلام کا غلام ہے، ان کے پاس ہوتا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ شخص حج سے واپس آیا، سیدھا مدینے گیا، چوتھے امام کی زیارت کی. امام علیہ السلام کی زیارت کے بعد کہتے ہیں مولا میں آپ کا غلام خریدنا چاہتا ہوں. امام نے خادم سے کہا جتنے یہاں ہمارے زیر تربیت ہیں افراد ان کو بلا کے لاؤ. وہ سارے آ گئے.
امام نے کہا ان میں سے تم کسے خریدنا چاہتے ہو؟ کہتا مولا وہ شخص یہاں پہ نہیں ہے جسے میں خریدنا چاہتا ہوں۔ امام نے خادم سے کہا کوئی ایسا شخص جو یہاں پہ موجود ہے؟ اس نے کہا مولا ایک جو حج کے لیے گیا تھا وہ یہاں موجود نہیں ہے۔ اور تھوڑی دیر امام نے کہا انتظام کرو وہ ابھی پہنچ جائے گا حج سے واپس۔ جب وہ واپس آیا تو وہ شخص کہتا ہے کہ مولا یہ شخص ہے جسے میں خریدنا چاہتا ہوں اس غلام کو۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اتنے سارے یہ میرے زیر تربیت ہیں، ان میں سے تم اسی کو کیوں خریدنا چاہتے ہو؟ وہ کہتے ہیں مولا اس لیے کہ یہ مستجاب الدعوات ہے، اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں رد نہیں ہوتی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا تم اس کی بات کر رہے ہو، یہ جتنے بھی میرے زیر تربیت ہیں ایک بھی ایسا غلام نہیں ہے جس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں رد ہوتی۔ اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آئمہ معصومین علیہ السلام کی سیرت میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آئمہ معصومین علیہ السلام کی ذوات مقدسہ پر بلند تر سلام۔ اور آخر میں جو ہے عالمی حالات کے تناظر میں عرض کروں گا، جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل مسلسل لبنان اور فلسطین میں قتل عام کر رہا ہے، اور افسوس اس بات پر ہے کہ کتنے ایسے مسلمان ملک ہیں، کتنے ایسے عربی ممالک ہیں کہ جو اسرائیل کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے غزہ قبرستان بن چکا ہے، وہاں کا جو بنیادی ڈھانچہ ہے وہ منہدم ہو چکا ہے، وہاں پر سردی کا موسم آ چکا ہے، لیکن وہ کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پہ مجبور ہے۔ اور ایک صحافی کا ایک جملہ ہے کہ وہ غزہ کے ایک بچے سے جو انٹرویو کر رہا تھا، اس نے اس سے پوچھا کہ تم بڑے ہو کے کیا بننا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں کچھ بھی نہیں بننا چاہتا۔ اس نے کہا نہیں، آج تم چھوٹے ہو، ظاہری بات ہے کچھ نہ کچھ انسان کے ذہن میں ہے، میں بڑا ہو کے ڈاکٹر بنوں گا، انجینئر بنوں گا، کیا کچھ نہ کچھ تو شعبہ اختیار کرو گے۔ وہ جو جملہ بچہ کہتا ہے غزہ کا، وہ کہتا ہے نہیں مجھے پتا ہے میں بڑا ہی نہیں ہوں۔ یعنی یہ مایوسی کا عالم ہے غزہ کے اندر، اور دوسری طرف اگر غزہ والے اس انسانی جیل سے نکلنا چاہے تو صرف ایک راستہ ہے جو رفح کا بارڈر ہے، جو مصر کے ساتھ لگتا ہے، کہ اگر مصر کا بارڈر کھول دے تو جو اسرائیل کی درندگی کا شکار ہے کام از کم اپنی جان بچانے کے لیے یہ مصر کی طرف جا سکتے ہیں۔ اور اس قدر ان کے اندر حمیت اور غیرت ختم ہو چکی ہے، وہ جو جنرل سیسی ہے مصر کا صدر، وہ عین انہی احکام پہ چلتا ہے جو امریکہ اور اسرائیل سے صادر ہوتے ہیں۔ اور اس سے بڑا اگر مسلمانوں کی غداری ہم نے دیکھنی ہو کہ جب اسرائیل پہ ایران کی طرف سے بیلسٹک میزائلز کا حملہ کیا گیا اور ساری دنیا کہتی تھی اسرائیل کے پاس آئرن ڈوم ہے، اینٹی میزائل سسٹم ہے، جو اس کا اینٹی ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جب لبنان کے حزب اللہ نے ان پر میزائل برسائے اور جب ایران نے میزائل برسائے، اور وہ بالکل جو ایران اور حزب اللہ چاہتا تھا کہ اسرائیل کے ایٹمی اسرائیل کے فوجی تنظیمات پہ لگنا چاہیے یا فوجی اڈوں پہ لگنا چاہیے، وہ نشانے پہ لگ رہے تھے، تو اس کے بعد اسرائیل امریکہ سے کہتا ہے کہ اپنا جو تھرڈ جدید نظام ہے وہ یہاں پہ نافذ کرو۔ اور اس سے زیادہ تعجب یہ ہے امریکہ کہتا ہے کہ ہم اپنا ایئر ڈیفنس سسٹم اردن میں بھی لگانا چاہتے ہیں، تاکہ اگر کوئی ایران کی طرف سے حملہ ہو تو اسرائیل تک وہ میزائل پہنچنے سے پہلے مسلمانوں کا غدار اردن انہیں تباہ کرے۔ حالانکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے المسلم من سلم المسلم من لسانه ويده، مسلمان تو وہ ہے کہ دوسرا مسلمان اس کی زبان سے اس کے ہاتھ سے محفوظ رہتا ہے۔ لیکن یہاں پر اسرائیل کے ظلم کی مذمت کرنے سے پہلے ہمیں ان خطاؤں کا بھی محاسبہ کرنا چاہیے کہ جو
اسرائیل کی پشت پناہی کرتے ہیں یا اسرائیل کے تابع فرمان بن کے زندگی گزارتے ہیں. اور ابھی 2 روز پہلے حزب اللہ نے اپنی ایگزیکٹو کونسل کے جو سربراہ تھے سید ہاشم شفیع الدین کی شہادت کا اعلان فرمایا. اور حالانکہ اس میں خبریں اس سے پہلے تھی کہ 3 ہفتہ پہلے جنوبی لبنان میں ایک حملہ ہوا اور اس میں امکان تھا کہ یہ شہید ہو چکے ہیں. اور اس کے بعد اسرائیل کی سفاکیت یہ ہے کہ وہ مسلسل اس جگہ پر بم برساتا رہا کہ وہاں پر کسی کو بھی ملبے کے نیچے سے نکالنے کی کوشش کوئی نہ کر سکے، تاکہ اگر کوئی زندہ بھی ہو تو آکسیجن کی کمی کی وجہ سے وہ دنیا سے رخصت ہو جائے. اور پھر متحدہ عرب امارات اور باقی کچھ اسلامی ممالک کہ جن کے اسرائیل کے ساتھ تجارتی تعلقات بھی ہیں، ان میں سر فہرست ترکی ہے کہ یعنی وہ عجیب منافقت بعض مسلمان حکمران کرتے ہیں. جب مسلمان ممالک کی حکومت کے وزراء یا سربراہ کی میٹنگز میں آتے ہیں، بظاہر اسرائیل کی مذمت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پس پردہ ان کے اسرائیل کے ساتھ تجارتی تعلقات بھی جاری ہو سکتے ہیں. اور تعجب ہے آذربائیجان کہ جس کے صدر کی سکیورٹی کے لیے اسرائیلی فوجی تعینات ہے، وہ ابھی تک اسرائیل کو تیل کی سپلائی جاری کیے ہوئے ہیں. تعجب ہے ان عرب ممالک پر جو ابھی تک اسرائیل کو تیل کی سپلائی جاری کیے ہوئے ہیں. اس سے بڑی منافقت کیا ہو سکتی ہے کہ مسلمانوں سے آ کے کہتے ہیں کہ گویا ہم اسلام کے سب سے بڑے ٹھیکیدار ہیں، ہم ہی مکہ و مدینہ کے محافظ ہیں، اور وہی آج فلسطین میں شہید ہونے والے مسلمان اور لبنان میں شہید ہونے والے مسلمانوں کے خون کا سودا اسرائیل اور امریکہ سے کر رہے ہوتے ہیں. اور ہم یہی سمجھتے ہیں شاید وہ مسلمانوں کے بڑے خیر خواہ ہیں. جیسے کہ میں نے 2 جمعہ پہلے بھی کہا تھا، سب سے پہلے ہمیں اپنے اندر لارنس آف عربیہ جو غدار ہے انہیں پہچاننا چاہیے. جو ہمفرے جیسے لوگ ہیں انہیں پہچاننا چاہیے، اس لیے کہ یہ وہ غدار ہے جو اسرائیل کے لیے ایک رسد مہیا کر رہے ہوتے ہیں. ابھی جب شہادت ہوئی اس کے بعد متحدہ عرب امارات نے جب لبنان کو مختلف امدادی سامان مہیا کیا تو تعجب ہے، تم اس قدر اسرائیل کے آگے سرنگو ہو چکے ہیں کہ اسرائیل کو جاسوسی مہیا کرنے کے لیے اس کے لیے جاسوسی آلات بھجوائے گئے. یعنی مظلوم کی حمایت کرنا تو درکنار، تم ظالم کے اعلیٰ بن چکے ہو. اور یہاں پر ہر مسلمان کا یہ فریضہ ہے، ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائے. اور اس سے آگے مرحلہ یہ ہے ان مزاحمتی تحریکوں کو جتنا ہو سکے سپورٹ کرنا چاہیے. میں نے پہلے بھی عرض کیا، ہمارے کتنے فقہا نے کہا ان حالات میں آپ صاحب امام بغیر کسی اجازت کے ان مزاحمتی تحریکوں کو دے سکتے ہو، ان کی معاونت کیجیے. اور جہاں تک ہو سکے آپ جس بھی منصب پر ہیں آپ ان ظالم ممالک کی مذمت کریں اور ان مظلوموں کا ساتھ دیں. دعا ہے کہ ہماری مالک ہمیں دنیا اور آخرت میں مظلوموں کا حمایتی اور ظالم سے نفرت کرنے والوں میں قرار دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.